ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ والوں نے یا ودودو کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے۔ جو شخص بھی اس طرح یا ودودو کو ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پڑھتا ہے نا، اس کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جس کی شادی کا مسئلہ ہے، جس کے روزگار کا مسئلہ ہے، جس کی دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، جو لوگ گھریلو معاملات کے اندر پریشان ہیں یا جو تسخیر کے متلاشی ہیں، وہ لوگ اس عمل کو صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ سب سے زیادہ جو محبت کرنے والی ذات ہے وہ میرے رب کی ذات ہے، اور یہ اس کا نام ہے۔ جب کوئی بندہ اس نام سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے ساتھ اس کی آسانی کے لیے مختلف چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ سب سے اہم ترین انسان کی آسانی کے لیے رب کا ذکر ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جو شخص اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے نا، وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آپ نے اقبال کو سنا ہوگا، علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بار جھک جائے نا، تو اللہ ہزاروں کے سامنے جھکنے سے اپنے اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں فضیلت ہے، ہر لمحے میں فضیلت ہے، ہر ایک ساعت ہی برکت والی ہے، ہر رات برکت والی ہے۔ اب آپ اس کو دن میں پڑھ سکتے ہیں، رات میں پڑھ سکتے ہیں، دو ٹائم، اس کے تین ٹائم بڑے اہم ہیں۔ ماہ رمضان المبارک اس مہینے میں 3 وقتوں میں جو وقت آپ رکھ کے کرنا چاہیں، صرف 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، اور ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم نے دیکھی اس کی بہاریں کس قدر ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ قرب خدا بندی کا مہینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے نا، حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے عزت بخشی ہے، میری مثل بھی کسی کو معزز اور مکرم کیا ہے، تو اس طرح کہ تو نے مجھے اپنا کلام سنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، میرے کچھ بندے ہیں جن کو میں آخری زمانے میں نکالوں گا، پس ان کو رمضان المبارک کے مہینے کے سبب معزز کروں گا، اور میں تجھ سے زیادہ ان کے قریب ہوں گا۔ پس بے شک میں نے تیرے ساتھ کلام کیا، حالانکہ میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ پس جب امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزے رکھے گی، ان کے ہونٹ سفید ہوں گے، ان کے رنگ زرد ہوں گے، تو روزہ افطار کرنے کے وقت ان سے پردہ اٹھا لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو رمضان میں اپنے جگر کو پیاسا رکھے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے۔ یہ عمل آپ 3 اوقات میں کر سکتے ہیں۔ ایک وقت جو ہے ماہ رمضان میں 3 گھنٹے ایسے ہیں 24 گھنٹوں میں، کہ جس میں اللہ کی رحمت اور اس کے انوار و تجلیات بندوں کے اوپر لمحہ بلمحہ ہر منٹ سیکنڈ برس رہے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک وقت تو ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہے جب سحری کا، صبح سحری کرنی ہوتی ہے، وہ وقت روزہ رکھنے کا، اور روزے کے بعد کا جو وقت نماز فجر کا ہوتا ہے سورج نکلنے تک، ایک یہ وقت بڑا قیمتی اور بڑا اہم ہے۔ اور تیسرا وقت ہے نماز تہجد کا، جس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس میں کی گئی عبادت بڑی پسند ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ ان 3 وقتوں میں کسی ایک وقت کا انتخاب کر کے یا ودودو کو اپنے مقصد کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں، اس طرح جیسے میں پڑھنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ کوشش کریں ماہ رمضان المبارک میں 3 کھجور کا صدقہ ضرور کریں، 1 کھجور، 2 کھجور، 3 کھجور، کسی کو آپ افطاری کے ٹائم بچوں کو کسی کو دے دیں جو روزے دار ہیں۔ اس سے زیادہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ صدقے کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ جب بندہ کسی وظیفے کے اندر ناکام ہوتا ہے نا، تو اگر اس کو بار بار وظیفہ کرنے سے کامیابی نہیں مل رہی تو ضرور اس کو صدقہ کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، وہ ضرور صدقہ کرے۔ صدقے سے اس کی بلائیں ٹلتی ہیں، صدقے سے اس کے معاملات حل ہوتے ہیں، صدقے سے اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کا فضل برستا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل کرنا ہے۔
جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، سب سے پہلے آپ نے اگر آپ کے گھر میں مختلف لڑائی جھگڑے رہتے ہیں یا آپ کسی ایک خاص شخص کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، مثلا اگر بیوی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن اس سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یا ودودو کا آج ورد کرے۔ کس طرح کرنا ہے کہ تھوڑی سی چینی لینی ہے، اس کو اپنے منہ میں رکھ لینا ہے، لیکن یہ آپ کو جو میں وقت بتائیں ان اوقات میں کریں۔ اگر روزہ ہے، حالت روزہ میں اس عمل کو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے چینی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کسی خوشبو کا استعمال کریں، اپنے وجود کو خوشبو لگا لیں اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں، یا ودودو کو آپ پڑھنا شروع کر دیں اس ترتیب کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ میں ایک ایسی خوشبو کی تاثیر پیدا ہوگی۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو آپ کی یہ خوشبو اتنی پسند آئے گی کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اور چاہت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص، کوئی آپ کا بھائی بہن قریبی رشتہ دار آپ سے ناراض ہو کر چلا گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے اپنا تعلق وابستہ کر لے، دوبارہ آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے، صلح ہو جائے آپ لوگوں کی آپس میں، تو آپ پھر اس عمل کو اس کے تصور سے پڑھیں گے۔ آپ اس کو کچھ کھلانے کی، خوشبو لگانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ خوشبو تو آپ نے لگانی کہ آپ اس کے پاس، شور کے پاس رہتی ہیں، وہ کوئی بھی خوشبو کا آپ استعمال کر سکتی ہیں، جیسی بھی گھر میں خوشبو موجود ہو آپ اس کو لگا کر اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھیں کیسے محبت ہوتی ہے۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے نا یا ودودو کو، آپ کو اس کا بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے۔ ان فائدوں میں سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی مقام پر یہ محسوس ہوگا کہ آپ اپنی محبت یا چاہت اپنے ساتھیوں کے ساتھ کم دیکھ رہے ہیں، تو اب اس کے ذریعے آپ کی چاہت اور محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ زندگی میں بہت ساری محبتیں اور چاہتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، خوبصورت رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس عمل کو بہت سارے لوگ ماہ رمضان المبارک میں شروع کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یا ودودو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبت والا نام ہے، بڑا اسم مبارک عالی شان ہے، اس کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جیسے میں نے صدقے کا بتایا، آپ جس دن اس عمل کو شروع کرنا ہے نا، آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، آپ اس دن ضرور افطاری کا اہتمام کروائیں، جیسے میں نے 3 کھجور کا کہا یا جو بھی میں نے بتایا، اس طرح آپ صدقہ کر کے پھر اس عمل کا آغاز کریں۔ آغاز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ایک ٹائم ڈیسائیڈ کریں، وقت مقرر کریں کہ میں فلاں وقت میں اپنا یہ عمل کروں گا، یا ودودو کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی، جیسے آپ کو آسانی ہو، کیونکہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک عظمت اور رحمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظمتیں اور وہ شانیں، وہ فضیلت رکھی ہے کہ جو کسی اور مہینے کو نہیں ملی، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں دل کی زمین تقوی کے بیج کو قبول کرنے کے لیے عام دنوں کے بنسبت زیادہ قبول کرتی ہے اور سازگار رہتی ہے، اور نیکیوں کی نشو و نما کے لیے روحانی فضا زیادہ موافق ہوتی ہے۔ ایک طرف خدا کے انوار، اس کی رحمت کا نزول، دلوں کی مردہ زمینوں میں نئی جان ڈالنا، اس میں ایمان کا نور، نیکی کا شوق پیدا کرنا، دوسری طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں خدا کی اطاعت اور بندگی کا جذبہ ابھرتا ہے، دلوں میں نیکی کے لیے محبت، برائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، بڑی تعداد میں مسلمان نیکی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ماہ مبارکہ جس میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہوتا ہے، صبر کا صلہ الجنت ہے، یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن بندوں کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آتش دوزخ سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر روزہ دار ہیں تو حالت روزہ میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، روزے دار نہیں ہیں تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کو جو 3 اوقات بتائے ہیں ان میں آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، جیسے میں نے کہا وہ چیزیں آپ کے پاس میسر ہوں تو ان کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور درود پاک پڑھنا ہے حضور کی ذات پر 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو 313 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لینے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس عمل کو آپ مسلسل ماہ رمضان میں جتنے دن چاہیں اس کو جاری رکھیں، جتنا زیادہ کریں گے اتنے زیادہ فیض و برکات آپ کو ملیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔